السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عزازیل ناول بائی رابعہ خان کی قسط نمبر 27 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ صوفیہ کو ڈائلائسس یونٹ لے گئی تھی۔ اپنے اندر پچھلے واقعے کی کمزوری محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ پھر سے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے سب لائبریرینز کو لیو نوٹس ملا تھا۔ انہیں اگلے ہفتے سے یونیورسٹی جوائن کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ درس گاہ کی لائبریری کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کی بھرپائی تک انہیں چھٹی کرنی ہی تھی۔ تھانے کی جانب سے بھی اسے نوٹس ملا تھا کہ وہ عینی شاہد کے طور پر آ کر حملے کی نوعیت سے آگاہ کر جائے۔ ڈائلائسس یونٹ سے واپسی پر اس کا ارادہ گھر پر آرام کرنے کا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے چکر مستقل محسوس ہو رہے تھے، البتہ بخار کی حدت میں خاصی کمی واقع ہوئی تھی۔ دوسری جانب اترتی شام میں سارنگ کا کلینک دودھیا روشنیوں تلے جگمگا رہا تھا۔ طویل سڑک پر جا بجا روشنیاں موجود تھیں اور ہر جانب دکانوں کے شٹر بلند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی اپنے کلینک میں موجود کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے آپریٹنگ ٹیبل پر ایک زخمی بلی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ اس کی زخمی ٹانگ کی پٹی کر چکا تھا اور اب وہ اسے انجیکشن لگانے کے ساتھ ساتھ کلائنٹ سے محو گفتگو تھا۔ جینز پر نفیس سا سویٹر پہنے وہ وجیح دکھ رہا تھا۔ اس کا وائٹ کوٹ گھٹنوں تک دراز تھا اور چہرے پر سفید ماسک کے نتیجے میں محض اس کی سبز آنکھیں ہی واضح تھیں۔ کلینک کے شیشے کی دیواریں باہر موجود روشنیوں کو منعکس کرتی سارے ماحول کو خنک سا تاثر دیے ہوئے تھی۔ کلائنٹ اپنی بلی لیے پلٹا تو وہ چہرے سے ماسک ہٹا کر سنک سے ہاتھ دھونے لگا۔ اسی پہر اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی لمحے بھر کو بجی تو اس نے چہرہ یوں ہی پھیر کر دیکھا۔ ثانیہ کندھے پر ٹنگے لمبی اسٹریپس والے پرس کا اسٹریپ تھامے اب کلینک کے اندر کھڑی تھی۔ جینز پر گلابی سویٹر اور پیروں میں پیارے سے جوگرز پہنے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سارنگ کو خوشگوار حیرت نے چھوا تھا۔ وہ تولیے سے ہاتھ خشک کرتا آگے بڑھ آیا۔ ہیلو ڈاکٹر، آکورڈ ہو کر کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کا پپی تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے وہی پوچھا جو اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ ثانیہ اس کے انداز پر ہنستی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ شاید کوئی اور ٹھیک نہیں۔ اس نے کان سی بری آنکھیں اس پر جما کر کہا تو اس کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ میں صرف جانوروں کا علاج کرتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ ثانیہ ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ سارنگ کو اس کی بات بے بات ہنسی اچھی لگ رہی تھی۔ بہن ہے وہ حرم کی، خود کو ساتھ ہی گرکا بھی، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ اچھا، تو مطلب بات کسی جانور کے ہی متعلق ہے، کہیے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ اور ہمارے سارنگ جی تو ہمیشہ سے ہی جینٹل مین تھے، ایسا کہتا ہوا وہ ثانیہ کو خواہ مخواہ ہی اچھا لگا تھا۔ آپ حرم بھائی کے دوست ہیں نا؟ دیکھیں ثانیہ جی، میں ایسے جانوروں کا علاج نہیں کیا کرتا۔ ثانیہ کی ہنسی ایک بار پھر بے ساختہ تھی۔ میں سنجیدہ ہوں ڈاکٹر، میں آپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہوں مس ثانیہ۔ اور وہ واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل اب وہ اس کے سامنے صوفے پر براجمان تھی۔ سارنگ نے اسے اپنے ہاتھ کی مشہور کافی بھی تھمائی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر تھینک یو کہنے لگی۔ اب وہ وائٹ کوٹ صوفے کی پشت پر ڈالے اسے سننے کے لیے تیار تھا۔ ثانیہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی آپ کو کچھ عجیب نہیں لگ رہے ان 3-4 دنوں میں؟ سوری، لیکن مجھے آپ کا بھائی شروع سے ہی عجیب لگتا ہے۔ ثانیہ اس کے انداز پر مسکرائی تو بری آنکھوں کی کاںچ چمکنے لگی۔ برے ہی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ سارنگ کا دل لمحے بھر کو ڈول سا گیا۔ کیا ان کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے ہم گھر والے واقف نہیں ہیں؟ وہ پچھلے 1 مہینے سے بہت مختلف بیہیو کر رہے ہیں۔ سب گھر والے ان کے ایسے رویے پر حیران ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی اتنے کرخت اور طنزیہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔
وہ واقعی سارنگ کو پریشان اور الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ حرم کے رویے میں تبدیلی کا احساس شاید سب سے زیادہ ثانیہ کو ہی محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اس سے مانوس تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر اسے نرمی سے دیکھا۔ کیا اس نے آپ کو کچھ ایسا کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اس کی سب آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ثانیہ کا دل اس کے ایسے استفسار پر پگھل ہی تو گیا تھا۔ اس کی توجہ اور نرمی نے اسے لمحے بھر کو قید کر لیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں۔ وہ ڈیڈ اور موم کو بہت برا بولتے ہیں۔ وہ پہلے اتنے کڑوے نہیں تھے۔ سب ٹھیک ہے ثانیہ جی، آپ کا بھائی بس کچھ مسائل میں الجھا ہوا ہے آج کل۔ جیسے ہی وہ ان مسائل کو حل کر لے گا تو جلد ہی پہلے والا حرم بن جائے گا۔ اس کی ایسی تبدیلی واقعی قابل غور ہے۔ ایسے کون سے مسائل ہیں بھائی کے؟ وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ ڈیڈ کو بتائے بغیر؟ اس کی بری آنکھیں کھل گئی تھی اور چہرے پر فکر سی چمکی تھی۔ سارنگ لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ آپ کا بھائی 9th گریڈ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کے ڈیڈ سے چھپ کر کوئی غلط کام کرے گا۔ بس کچھ پرابلمس ہیں۔ آپ اس کے ایسے رویے کو ان مسائل کے دباؤ کا رد عمل سمجھ کر درگزر کیا کریں۔ ایسے کون سے پرابلمس ہیں؟ ثانیہ کی آواز اسے خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ میرا مطلب کہ بزنس کے کچھ مسائل ہیں حرم کے، آپ کے ڈیڈ کے ساتھ۔ شاید وہ اسی لیے ایسا ایکٹ کر رہا ہے۔ میں بات کروں گا اس سے۔ کیا بات کریں گے آپ؟ معصومیت سے پوچھا تو سارنگ نے گہرا سانس لیا، ساتھ ہی ساتھ دل میں حرم کو داد بھی دی۔ اس سے ڈنگ کے ساتھ ایک جھوٹ تک نہیں بولا جا رہا تھا، اور وہ ایسی ہزاروں باتیں جانے کیسے سنبھالتا تھا۔ ڈانٹوں گا اسے؟ آپ کی ڈانٹ سن لیتے ہیں وہ؟ ایسی ویسی کالر کھڑے نہیں کیے تھے بس اس نے، باقی انداز ویسا ہی تھا۔ ثانیہ کے پریشان چہرے پر اگلے ہی پل پیاری سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ حیرت ہے، ڈیڈ کی ڈانٹ کو تو خاطر میں لاتے نہیں بھائی، آپ کی ڈانٹ کیسے سن لیتے ہیں؟ اور ابھی وہ جواباً اسے کچھ بتانے ہی لگا تھا کہ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اور ثانیہ نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں نازنین کھڑی تھی، مکمل سفید لباس میں ملبوس، خود کے گرد سفید سی نفیس شال لپیٹے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے۔ اس کی آنکھیں ثانیہ کو دیکھ کر حیرت سے لمحے بھر کے لیے پھیلی تھی۔ نازنین آپ؟ سارنگ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ تم یہاں؟ نازنین کے لبوں سے ادھورا سا سوال ادا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کلینک میں پھیلی کنفیوژن زائل کرتا، دروازے کے اوپر لگی ایک بار پھر سے بجی تھی۔ اب کے آنے والا زاویار تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھی اور وہ نازنین کو دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی سمالیہ نگاہیں ثانیہ پر پھسلی اور پھر وہ وضاحت طلب نگاہوں سے سارنگ کی جانب دیکھنے لگا، اور ابھی سارنگ بدر نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی ایک بار پھر سے بجی۔ اب کے کلینک میں موجود ہر ذی روح نے پلٹ کر آنے والے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں حرم کھڑا تھا۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ کیا میں غلط وقت پر آ گیا ہوں؟ اس نے ہاتھ نیچے کر کے پوچھا تھا۔ سارنگ نے ضبط سے گہرا سانس لے کر برے منہ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ نہیں، بلکہ شاید میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ اس نے یہ بات دانت کچکچا کر آہستہ سے بولی تھی، لیکن ثانیہ اسے سن چکی تھی، اور سنتے ہی وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ کلینک میں وہ سب ایک ساتھ آگے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ نازنین نے پلٹ کر پہلے زاویار کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں نے حرم تک کا سفر کیا۔ اگلے کئی لمحات میں کلینک کے دروازے پر کلوزڈ کا بورڈ آویزاں کر دیا گیا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفوں پر براجمان تھے۔ سب کے پاس یہاں آنے کی الگ الگ وجوہات تھیں۔ نازنین سارنگ سے حرم اور زاویار کے متعلق بات کرنے آئی تھی، کیونکہ اسے غیر جانبداری کے ساتھ یہ باتیں صرف سارنگ ہی بتا سکتا تھا۔ دوسری جانب زاویار حملہ آوروں کی تفتیشی رپورٹس لیے اس کے کلینک تک چلا آیا تھا، اور حرم اس سے ڈاکٹر کی رپورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سارنگ بدر کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان سب کی زندگیوں میں آنن فانن ہی اہم ہو گیا تھا۔
وہ سب صوفوں پر براجمان تھے، لیکن حرم ان سب سے دور سارنگ کے ورکنگ ٹیبل پر بیٹھا اس کے لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا۔ دوسری جانب سارنگ بیچاری سی شکل بنائے کبھی ایک کو تکتا تو کبھی دوسرے کو۔ نازنین نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ وہ سب کے سامنے سارنگ سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ زاویار گردن جھکائے سنجیدگی سے فائلز کی ورق گردانی کرنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا، اور ثانیہ نازنین سے باتیں کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ثانی؟ میں اپنے پپی کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے آئی تھی۔ نازنین اپی، وہ کچھ بیمار ہو گیا ہے۔ اس نے ساتھ ہی سارنگ کی جانب بھی دیکھا تو اس نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ یقیناً وہ یہاں اپنے آنے کی وجہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نازنین نے ان دونوں کی نگاہوں کے تبادلے کو بغور دیکھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ثانیہ کی نگاہ اس کی پیشانی پر لگی سفید پٹی پر ٹھہر سی گئی۔ آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس کے سوال پر زاویار کے ورق گردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو تھم سے گئے تھے۔ اس نے چہرہ یوں ہی اٹھا کر دیکھا تو نگاہ سیدھا نازنین پر پھسلی۔ سفید لباس میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ سیاہ خوبصورت آنکھیں ثانیہ کے سوال پر ہلکا سا مسکرائی تو زاویار نے اپنی نگاہیں بے ساختہ ہی پھیری۔ وہ اب پھر سے فائلز کو دیکھ رہا تھا، لیکن سماعت نازنین کے جواب پر ہی لگی تھی۔ یونی میں مجھ پر حملہ ہو گیا تھا، آرام سے کہا تو زاویار نے اب کے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کا چونکنا نازنین نے محسوس کر لیا تھا۔ سارنگ بھی نازنین کو ہی تک رہا تھا۔ شاید وہ دونوں اس سے اتنے صاف جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ کیا؟ کیوں؟ کیسے؟ کس نے کروایا حملہ؟ ثانیہ کی پریشانی بہت بے ساختہ تھی۔ نازنین نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے شانت رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ آپ کو کہیں اور تو نہیں لگی؟ ایسے کیسے حملہ ہو سکتا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک فائٹر ٹرینر نے مجھے بچا لیا تھا، مزے سے کہا تو زاویار نے اب کے سر نہیں اٹھایا۔ اسے نازنین کی آواز میں ہلکی سی شرارت محسوس ہوئی تھی۔ وہ فائٹر ٹھیک ہے اب؟ ثانیہ آنکھیں پھیلائے اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو بیٹھی، پھر ہاتھ سے زاویار کی جانب اشارہ کیا تو ثانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ رہا فائٹر، خود پوچھ لو اس سے۔ وہ فائل چھوڑے چہرہ اٹھائے بے یقینی سے نازنین کو دیکھنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ ایسے نہیں ہنستی تھی، لیکن وہ ایسی ہنستی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دور بیٹھے حرم نے بھی چہرہ پھیر کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو لمحے بھر کو ساکت سا ہو گیا۔ آپ نے بچایا تھا نازنین آپی کو؟ ثانیہ سے زیادہ معصوم فی الحال یہاں کوئی نہیں تھا۔ زاویار نے چاروں نچار سر اس بات میں ہلا دیا، ساتھ ہی تادیبی نگاہوں سے نازنین کو بھی دیکھا تو وہ مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکا گئی۔ آپ ہیں کون؟ وہ اب زاویار کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ حرم کا دوست ہے، جواب پھر سے نازنین نے دیا تھا۔ ثانیہ نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ سارنگ بھی زاویار کی حالت سے لطف اندوز ہوتا پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ جی، یک لفظی جواب موصول ہوا۔ نازنین پھر سے آگے ہو بیٹھی تھی۔ تمہارے بازو میں گولی لگی تھی، کیسا ہے اب تمہارا زخم؟ اس کا اگلا استفسار بظاہر سنجیدہ تھا، لیکن اس میں چھپی شرارت زاویار کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نازنین کو میڈم میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سارنگ نے لبوں پر امڑتی ہنسی روکی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ گولی بھی لگی تھی انہیں؟ ثانیہ کی زبان پھر سے ہکلائی تو نازنین نے افسوس سے سر اس بات میں ہلایا۔ زاویار خواہ ہی فائلز کے پرچے الٹ پلٹ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ایک غیر آرام دہ سا پہلو بھی بدلا تھا۔ اس کے بازو میں گولی بھی میں نے نکالی تھی۔ سارنگ نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ وہ جو فائلز کی ورق گردانی کر رہا تھا لمحے بعد کو چہرہ اٹھا کر اسے خون خوار نگاہوں سے گھورا، مگر مجال ہے جو ذرا بھی اثر ہو جاتا۔ آپ نے کیوں ہاسپٹل کیوں نہیں گئے آپ؟ ثانیہ نے پریشانی سے ایک بار پھر سے پوچھا، اور ابھی وہ جواب دینے ہی لگا تھا کہ نازنین بول اٹھی۔ ضدی بہت ہے، میں نے اتنا کہا لیکن میری ایک بات نہیں سنی اس نے۔ سارنگ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ثانیہ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو مذاق سوجھ رہا ہے۔
آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ ٹرینر ہیں، لیکن اتنا بے خوف ہونا بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے گھر والے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ شکر میری موم جیسی موم نہیں ہے آپ کی، دوبارہ آپ کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دینا تھا انہوں نے تو۔ سارنگ اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا، اسی لیے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اب نازنین، حرم اور زاویار کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ نازنین نے ایک نگاہ دور بیٹھے حرم پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ زاویار بے چارگی سے ثانیہ کو جواب دینے کی صحیح میں لگتا تھا۔ وہ اب سارنگ کے ورکنگ ٹیبل کی جانب چلی آئی تھی، پھر اس سے ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حرم لیپ ٹاپ پر لائبریری میں ہوئے حملے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیچھے کھڑی نازنین کی موجودگی سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ پہلے تو حیرت سے اس کے کندھے پر جھکی اور پھر آنکھیں پھیلائے اس ویڈیو کو دیکھنے لگی۔ یہ ویڈیو کہاں سے ملی تمہیں؟ اس کے بال جھکنے کی وجہ سے حرم کی گود میں آ گرے تھے۔ ان کی نرمی اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی قربت پر وہ بے ساختہ ہی اپنی کرسی نامحسوس طریقے سے کھسکا کر اس سے دور ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے، لیکن یہ اب ڈیلیٹ کی جا چکی ہے۔ یہ ویڈیو ایک مضبوط ثبوت ہے، اسی لیے اس کا حذف کیا جانا ضروری تھا۔ اس نے بامشکل اپنی نگاہیں اسکرین پر مرکوز رکھتے ہوئے کہا تو نازنین کی نگاہیں لمحے بعد کو خاموش سی دکھائی دینے لگیں۔ اس نے ایک پل کو چہرہ حرم کی جانب پھیرا۔ حرم نے اسی پل اسے دیکھا تھا اور پھر وہ پلکیں نہیں جھپکا سکا۔ تم جانتے ہو یہ حملہ مجھ پر کس نے کروایا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے محض نفی میں سر ہلایا، بالکل آہستگی سے، بنا پلکیں جھپکائے۔ وہ آنکھیں اتنی سیاہ تھیں کہ حرم مریبی نے اپنے برے ارتکاز کو سیاہی میں ڈوبتے محسوس کیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اب الفاظ محض اس کی سماعت پر گر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھے؟ وہ سیدھی ہوئی اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن کچھ نہ سننے کی وجہ سے اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ حلق میں گلٹی کئی بار ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جی کیا سمجھے؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ حملہ مجھ پر کس نے کروایا ہے۔ مجھے یونیورسٹی سے منع کر کے تم خود وہاں یہ ویڈیو لینے چلے گئے تھے۔ یہ سب خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ تم میرے مسائل میں خود کو مت الجھاؤ۔ تم پہلے ہی میری بہت مدد کر چکے ہو، اس سے زیادہ تمہاری مدد افورڈ نہیں کر سکتی، اسی لیے اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کرو گے، سمجھ گئے نا اب؟ اپنی آنکھوں میں فکر لیے وہ اسے بہت سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی۔ چہرے کے طرح میں پھسل کر گرتی سیاہ لٹیں اور مہروتی انگلیوں سے ان لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ۔ حرم کو فضا میں یکدم ہی آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ایسی بھی کوئی مدد نہیں کی آپ کی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اس نے اپنا رخ اسکرین کی جانب کر لینے میں ہی عافیت جانی تھی، لیکن نازنین نے سر نفی میں ہلا کر اس کی کرسی ایک بار پھر سے خود کی جانب گھمائی تھی۔ حرم نے اس بار آنکھیں نہیں اٹھائی۔ میری طرف دیکھو حرم۔ نازنین کی آواز میں پریشانی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھائی۔ برا ارتکاز، سیاہ ارتکاز کے ساتھ گڈمڈ سا ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اپنی فیملی میں میری وجہ سے بہت پریشانی فیس کر رہے ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ نازنین، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ نازنین فکر مند تھی، وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ وہ بہت عرصے بعد حرم مریبی کے آس پاس وہ یادگار سی شام بکھیرنے لگی تھی، وہی شام جب وہ شہوار سے بات کر کے پلٹنے لگا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت شام تھی۔ یہ شام بھی خوبصورت تھی، لیکن اس کی اداسی کئی زیادہ گہری تھی۔ کیسا وعدہ؟ تم اب میرے کسی معاملے میں اپنے آپ کو نہیں الجھاؤ گے؟ وہ اس کی بات پر چند پل اسے دیکھے گیا تھا، پھر اس کی نگاہ بے ساختہ ہی اس کی پیشانی پر لگی پٹی پر پھسلی تھی۔ آپ زخمی ہیں، اسی لیے میں تمہیں زخمی نہیں کرنا چاہتی۔ تم اب مجھے میرے کسی مسئلے میں الجھے ہوئے نظر نہ آؤ۔ میں آپ کو مصیبت میں دیکھ کر آنکھیں نہیں بند کر سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا، بہت زیادہ۔ نازنین چند پل کچھ کہہ نہیں سکی تھی، پھر وہ برابر رکھی کرسی پر چپ چاپ سی بیٹھ گئی۔ گہرا سانس لے کر آہستہ سے کہا، میرے دل پر بہت بوجھ ہے حرم، تم اس بوجھ کو میرے لیے مزید بھاری کر رہے ہو۔ وہ اداسی سے سامنے چلتی ویڈیو کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی اور باریک سی نمی بھی ان آنکھوں کا حصہ بننے لگی تھی۔
بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے، وہ مزید باری کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے استفسار پر اس نے چونکتے ہوئے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ چند پر وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ جب طویل عرصے تک بوجھ اپنی ذات کے ساتھ بندھا جائے تو پھر عمر کے ایک خاص حصے میں اسے اٹھانا اور اس بوجھ کے ساتھ سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن انسان پھر بھی اس بوجھ کے ساتھ مزید کئی دہائیاں گزار لیتا ہے۔ وہ اداس سا مسکرایا تھا، پھر آہستہ سے آگے کو جھکا، کیونکہ وہ انسان ہوتا ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا سروائیور۔ نازنین پلکیں نہیں چپکا سکی تھی، وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر آرام سے کہنے لگا، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے پریشان مت ہوں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا، لیکن نازنین نہیں مسکرا سکی۔ اس کا دل ہر آن کسی انہونی کی بازگشت تلے دبتا جا رہا تھا۔ پچھلا ٹراما اس کے اوپر منڈلانے لگا تھا، اور خوف کے وہ سیاہ بادل جو کہیں تحلیل ہو گئے تھے اب پھر سے منڈلا رہے تھے۔ ہاں ہاں، وہ حیران ہوا تھا۔ پہلے آپ ایسی نہیں تھی، اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ نازنین نے خفا نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ کیسی تھی پھر میں؟ ماتھے پر بہت سے بل ابھر آئے تھے اور چہرے پر ہلکی سی ناگواری پھیل گئی تھی۔ وہ اتنی پریشان تھی اور حرم کو اپنی ہی باتیں سوجھ رہی تھی۔ آپ بہت کولڈ تھی۔ آپ کا اندازہ بہت سپاٹ رہا ہے ہمیشہ۔ کسی کو ایک سے زائد بات کرنے کی اجازت نہیں تھی آپ سے۔ تو میں اب بھی ایسی ہی ہوں۔ لمحے بھر کو رک کر اسے ٹوکا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ایسے میں تو صرف ایک ہی تاثر وضاحت بن سکتا ہے آپ کے رویے کی، یا تو آپ شروع سے ہی ایسی تھی لیکن آپ نے خود پر سرد خول چڑھا رکھا تھا، یا پھر آپ ہمیشہ سے سرد تھی اور اب نرم ہو گئی ہیں۔ میں بس پریشان ہوں، اور اکیلی بھی۔ حرم نے اس کا جملہ آرام سے مکمل کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ آپ کے دشمن بہت طاقتور ہیں، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی مضبوطی کو جج نہیں کر رہا، لیکن آپ واقعی ان کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں ہر اس انسان کو بچا رہی ہوں جو میرے لیے ڈال بنا ہوا ہے۔ اگر ان کا نشانہ میں ہوں تو صرف نقصان مجھے ہی پہنچایا جائے، کسی تیسرے انسان کو نہیں۔ حرم اس کے جواب پر چپ سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے نظریں جھکا کر دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر میں آپ سے کبھی کوئی بات ماننے کے لیے کہوں گا تو کیا آپ اسے مانیں گی؟ یہ بات اس نے نازنین سے دوسری دفعہ پوچھی تھی۔ پہلی دفعہ جب وہ یونیورسٹی کے عقبی برآمدے میں ساتھ چل رہے تھے۔ وہ اس کے ایسے استفسار پر پہلے نہیں چونکی تھی، لیکن اب وہ ضرور چونک گئی تھی۔ تم ایسے کیوں پوچھتے ہو؟ ہاں یا نہ؟ ہاں۔ اس نے اگلے کسی بھی لمحے کا انتظار کیے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کے ساتھ سے نکل کر سارنگ کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ سارنگ کے ساتھ کھڑا اپنے حلق میں گرم گرم کافی ڈال رہا تھا۔ پھر وہ کپ خالی کر کے رکھتا پلٹا اور ثانیہ کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر گہرا سانس بھرتی اٹھ کر صوفے کے پاس چلی آئی۔ زاویار پیچھے ہو بیٹھا تھا اور سارنگ اسے اپنا زخم لاپرواہی سے ٹریٹ کرنے پر ناگواری سے ڈانٹ رہا تھا۔ مجال تھی کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نظر آ جاتی۔ زاویار ٹھیک کہہ رہا ہے سارنگ، تمہیں اپنے تازہ زخم کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدایا، یہ دو لڑکے آخر اتنے مشکل کیوں تھے؟ وہ چپ چاپ بیٹھا سارنگ کی اصلاح باتیں سنتا رہا اور پھر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل پر دری چائے اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہونک بنے سے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ اس کا نارمل رویہ ہے، پلیز آپ پریشان مت ہوں۔ سارنگ نے اس کا حیران چہرہ دیکھ کر وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا۔ نازنین نے ایک بار پھر سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی نکل کر گیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ جی جی، کیوں ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا شیر ہے۔ نازنین کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ پھر وہ اپنی بھاپ اڑاتی کافی کی جانب متوجہ ہوئی۔ سارنگ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا سکتے ہو سارنگ کہ حرم اور زاویار کی زندگی کیسی تھی؟
اس نے پوچھا تو سارنگ نے گہرا سانس لیا۔ شیشے کی دیواروں پر کئی لمحات قطرہ قطرہ تحلیل ہو کر پگھلنے لگے تھے اور وہ چہرہ اٹھائے اسے خاموشی سے سنتی رہی۔ اگلا دن بہت بوجھل اور گھٹن زدہ تھا۔ آسمان پر ہر جانب سرمئی بادل امڑ آئے تھے اور ماحول میں ہلکا سا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں موجود ہوا منقوط تھی اور خنکی ہونے کے باوجود بھی پسینہ انسانی جسموں کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ رمیز اپنے آفس میں موجود تھا۔ چمکتے ٹیبل کے اس پار شاہی براجمان تھا اور مقابل شست پر بیٹھا رمیز اسے بغور سن رہا تھا۔ آپ کی توقع کے برعکس وہاں یہ لڑکا اس لڑکی کو بچانے نہیں آیا تھا سر، یہاں زاویار سلطان کو دیکھا گیا ہے۔ شاہی نے 2 تصویریں خاکی لفافے سے نکال کر رمیز کے سامنے رکھی تو وہ ماتھے پر کئی بال لیے خاموش چہرے کے ساتھ آگے ہو بیٹھا۔ پھر ایک نظر ان دونوں تصاویر کو دیکھا۔ وہ تو زرآباد کی بستی میں بچ جانے والے سروائیور ہے۔ اس نے زاویار کی تصویر 2 انگلیوں میں اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو شاہی نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ سر یہ احمد کا بیٹا ہے۔ اور رمیز نے اب کے گردن ایک جھٹکے کے ساتھ شاہی کی جانب گھمائی تھی۔ شاہی نے تھوک بے ساختہ ہی نگلا۔ رمیز کی نگاہوں میں اترتی سختی دیکھ کر کوئی بھی بکھلا سکتا تھا۔ تو یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ نازنین کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی ماں ٹراما کی وجہ سے اپنا ماضی بھول گئی ہے۔ احمد سر جانتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ بھی کہ اس کی ماں قریبی اسپتال میں ٹریٹمنٹ کے لیے موجود ہے۔ رمیز کی نگاہوں کے سامنے جھماکا سا ہوا تھا۔ احمد کا کئی دفعہ کترا کر زاویار کے موضوع سے آگے بڑھ جانا اور اس کی مشکوک سرگرمیاں۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی کئی بوندیں ایک ساتھ نمودار ہوئی تھیں۔ شاہی، کیا تم جانتے ہو کہ شجاع کو کس نے زخمی کیا تھا؟ وہ آگے ہو بیٹھا تھا۔ یہ معاملہ جو اس نے اپنے گٹ فیلنگز پر کھلوایا تھا اب اس کی توجہ کا مرکز ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی بھر اپنی گٹ فیلنگز کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور آج بھی وقت سے کہیں پہلے وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ نہیں سر، اس واقعے کی کوئی فوٹیج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ رمیز نے زاویار کی تصویر کو 2 انگلیوں میں گھما کر اس کا رخ شاہی کی جانب پھیرا تو وہ لمحے بھر کو چونکا۔ وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ کر تو مجرم کی نشاندہی کر سکتا ہے نا، اس سے سچ اگلواؤ۔ شاہی نے ہاتھ آگے بڑھا کر رمیز کے ہاتھ سے تصویر لے لی تھی۔ چمکتے ٹیبل پر حرم کی تصویر اب بھی موجود تھی۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ رمیز نے سرسری سی نگاہ حرم کی تصویر پر ڈال کر پوچھا تو شاہی نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تمہیں یہ لڑکا مشکوک نہیں لگتا شاہی؟ نہیں سر، اس لڑکے کے پاس آپ کے پیچھے آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ اپنی فیملی میں خوش اور مستحکم ہے۔ اکثر زاویار جیسی فگرز ہی بدلہ لینے کے لیے منظر عام پر نمودار ہوتی ہیں۔ ہم جرم کو اس کے ٹریگر پر ڈھونڈتے ہیں اور زاویار کا سب سے بڑا ٹریگر اس کی ماں اور تباہال گھرانہ ہے۔ شاہی کا تبصرہ کسی پروفیشنل پروفائل کی مانند تھا۔ رمیز اگلے ہی پل پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر محظوظ ہو کر شاہی کی جانب دیکھا۔ ہمارے 2 انویسٹرز کا قتل کیا جا چکا ہے۔ کیا اس لڑکے کے علاوہ کسی اور کے پاس ان انویسٹرز کو قتل کرنے کا موٹو موجود ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل زاویار ہی نے کیے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ایک پراپر تفتیش کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی تیسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہیں، اس لیے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شاہی نے اسے کوئی امید نہیں تھمائی تھی لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بہت گہری تھی، کاردار سی نفرت آمیز چمک تھی وہ۔ کیا تم زاویار کو انویسٹیگیٹ کرنا پسند کرو گے؟ لیکن اس تفتیش کی بھنک بھی میرے آفس کے دروازے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تم اس بابت کسی سے بھی بات نہیں کرو گے؟ اس کی آواز سیاہ تھی۔ کن پٹی میں بہت سی سفیدی چمک رہی تھی لیکن اس کا مکروہ چہرہ ہر جذبے سے عاری ہی رہا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ احمد اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ اگر اسے اپنا دایاں ہاتھ کاٹ کر پھینکنا پڑا تو زندگی بہت کٹھن رخ اختیار کر سکتی تھی۔ جی سر۔ شاہی اس کے سامنے سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ ابھی وہ دروازے کی ناب کی جانب بڑھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ دروازہ اگلے ہی پل کھل گیا۔ وہاں احمد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاہی کو دیکھ کر ناسمجھی سی ابھری تھی لیکن شاہی نے اگلے ہی پل قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ سامنے ٹیبل کے اس پار لگی کرسی پر
رمیز براجمان ٹھنڈی آنکھوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ احمد اندر چلا آیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے محسوس ہوا تھا، کچھ بہت خوفناک۔ بیٹھو احمد۔ رمیز کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ وہ مکان کی انداز میں بیٹھ گیا، لیکن اس کی نگاہیں رمیز کا چہرہ بغور تک رہی تھی۔ نازنین پر حملہ کروانا ضروری تھا کیا؟ اس کا سوال تیر کی معنی سیدھا تھا۔ اسے اپنے اور رمیز کے درمیان اتنا فاصلہ بخوبی محسوس ہو گیا تھا۔ بالکل، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے دن کی روشنی میں کون بچانے آتا ہے۔ اگلے ہی پل احمد نے جیب سے تصویر نکال کر رمیز کے سامنے رکھی تو اس نے نگاہیں جھکا کر اس تصویر کی جانب نگاہ کی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ احمد اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لو گے، تم ایک وفادار ملازم ہو۔ اس نے اگلی کوئی بھی نگاہ اس تصویر پر نہیں ڈالی تھی۔ احمد آہستہ سے اس کے آفس سے اٹھایا تھا۔ رمیز نے نگاہیں جھکا کر ایک بار پھر سے اس تصویر کو دیکھا تھا، اب کہ اس کے وجود میں سیاہی بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تصویر حرم کی تھی اور احمد نے واضح طور پر اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ وہ صبح جو اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوئی تھی، اب ڈل کر سیاہ رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انصاری گرانہ دھوپ کی تماس تلے جھلس کر سیاہ پڑ چکا تھا اور رات کی سیاہی میں وہ سفید محل اب سیاہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس پھیلے سبز خطوں پر بہت سے ملازمین کام کرنے میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ سفید بے داغ محرابیں کسی پاک دامن دوشیزہ کی مانند اپنے پر پھیلائے اس سبززار کے سبز رنگ پر جگمگا رہی تھی، لیکن باہر سے خوبصورت اور شاد نظر آنے والا یہ قصر اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس کی بنیادوں میں سیاہ گناہوں کا زہر تحلیل تھا اور اونچے ستون ان گناہوں کے امین ٹھہرے تھے۔ لاؤنج میں بہت سے سفری بیگ رکھے ہوئے تھے اور سینکڑوں ملازمین اس سارے سامان کو داخلی دروازے سے باہر کھڑی گاڑیوں میں رکھتے جا رہے تھے۔ رضا واقعی جا رہا تھا، وہ سچ میں جا رہا تھا، رمیز اور اس قصر کو تنہا چھوڑ کر۔ رمیز اس کے سامان کو باہر منتقل کرتے ملازمین کو خاموش نگاہوں سے تک رہا تھا اور اوپر ریلنگ سے بیہا نیچے دیکھ رہی تھی۔ عقیقہ دروازے تک پہنچ کر چہرہ اس جانب پھیرے ہوئے تھی جہاں رضا اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ میک اپ کے بغیر شائستہ کا چہرہ حد درجہ مکروہ اور برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے رضا کا بازو تھامے ہوئے تھی جسے وہ مستقل چھڑا رہا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، اس نے ضبط سے کہا، لیکن شائستہ اس کی کسی بات کو سننے پر تیار نہیں تھی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بے تحاشا بہتے جا رہے تھے۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے رضا، کیا تمہیں اپنی ماں کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں؟ تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، تم مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اب کے بری طرح چنگاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑا لیا تھا۔ نینا دروازے میں کھڑی رو رہی تھی، اس کے کندھے پر بیگ ٹنگا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس گھر کو آج ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے والی تھی۔ میں جس ذہنی اذیت کا شکار رہا ہوں وہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن اب بس۔ میں اپنی اولاد کے اندر اس پاگل پن کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ تکلیف کے باعث دہک رہا تھا۔ وہ اسی پلٹا اور پھر ایک آخری نگاہ اس عالی شان سے قصر پر ڈالی۔ اگلے ہی پل اب وہ نینا اور عقیقہ کو بازوؤں سے تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے شائستہ روتی ہوئی بھاگی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ان کی گاڑیوں کے دروازے بچا رہی تھی، لیکن بے سود۔ کئی گاڑیاں آگے پیچھے قصر کا سبزہ زار عبور کر کے باہر کی جانب بڑھیں تو وہ پیچھے خالی ہاتھ کھڑی رہ گئیں۔ ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑی بیہا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر وہ پلٹی اور خود کو کمرے میں مقفل کر لیا۔ شائستہ اب پاگلوں کی طرح رمیز پر چلا رہی تھی کہ اس نے رضا کو کیوں نہیں روکا، لیکن رمیز کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ کیا خدا ہونا آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ اسے اپنی گردن کا بوجھ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب رضا نے فون کان سے لگایا اور پھر آہستہ سے بولا، تمہارا بہت شکریہ حرم، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا ہوتا تو شاید میں اس جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا تھا۔
کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا لیا تھا۔ حرم نے بھی فون کان سے ہٹا کر ساتھ رکھے صوفے پر ڈال دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ اس کے سامنے چمکتے کانچ کی وال پر کئی تصویریں چسپاں تھیں۔ ان سب تصاویر کے درمیان رمیز کی تصویر پر اس نے سرخ دائرہ لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رمیز کا مقابلہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے ایک لائے عمل ترتیب دیا تھا، رمیز کو کمزور کرنے کا لائے عمل۔ اگر کسی طاقت کو توڑ نہ سکو تو اسے کمزور کر دو۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ رضا اور احمد، اس نے رمیز کے گویا دونوں بازو کاٹ دیے تھے۔ رضا جو کبھی رمیز کی طاقت ثابت ہو سکتا تھا اب اس سے کوسوں دور جا رہا تھا۔ احمد جو رمیز کے لیے ہمیشہ ڈال کا کام دیتا تھا اب اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا۔ حرم نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ لمحے بھر کو رمیز کی تصویر کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابلیس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں ہر جانب رات کا آخری پہر اتر رہا تھا۔ کھلے صحن میں سیاہ آسمان سے شبنم برس رہی تھی اور کیاریاں اپنی مخصوص خوشبو کے زیر اثر مہک رہی تھی، لیکن اس مہک میں کچھ زہریلا تھا۔ وہ مہک نتنوں سے اترتی حلق میں کڑواس گھول رہی تھی۔ سانس رکنے لگتا تھا اور دھڑکن کی رفتار پر مدم ہونے لگتی تھی۔ رات کے آخری پہر نے ہر شے کو گویا زہر آلود کر دیا تھا۔ برآمدے میں زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ یخ بستہ برآمدے سے گزر کر دائیں جانب بنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ نازنین اپنے بستر پر دراز تھی۔ اس کا لحاف بستر سے آدھا نیچے کو گر رہا تھا اور وہ بیڈ کی چادر اپنی مٹھیوں میں جکڑے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا وجود اس ٹھنڈ میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور سانسیں دھوکنے کی مانند رواں تھیں۔ یوں لگتا تھا گویا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو۔ یک لخت اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ لٹیں گردن پر پسینے کے باعث چپک گئی تھی اور اس کا منہ شدت کی وجہ سے کھل گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ کمرہ مدھم سی زرد روشنیوں کے زیر اثر دم سادے اسے تک رہا تھا۔ اس کا جسم لرزش کا شکار تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر دھرا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا۔ اگلے ہی پل اب وہ پانی کا گلاس گھٹا گھٹ حلق سے اندر اتار رہی تھی۔ کچھ سانس بحال ہوا تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ پچھلے کئی دنوں سے اسے بہت برے خواب آ رہے تھے۔ وہ رات کے آخری پہر میں یونہی بڑی دھڑکن اور الجھی سانسوں کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ ڈرامہ ختم ہو جائے تب بھی اس کے اثرات ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ اس رات کو 18 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ سیاہ رات اب بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھی۔ ڈرامہ کو اگر پروسیس نہ کیا جائے تو وہ یوں ہی انسان کے اندر اپنی باقیات چھوڑ جاتا ہے۔ پھر وہ انسان پر اسی طرح خواب کی صورت حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان پھر ہر اس شے سے دور بھاگتا ہے جس سے اس کا ڈرامہ کسی بھی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل اسے دبی دبی سی فجر کی پہلی اذان سنائی دی تھی۔ وہ آہستہ سے اتری اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فجر کے سرد سے اندھیرے میں وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال جوڑے میں بندھے ہونے کے باعث آدھے گردن پر ڈھلکے محسوس ہو رہے تھے اور یخ پانی کے باعث اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کے پیالوں میں پانی لے کر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد اب وہ اپنی کنھیاں یخ پانی سے بھگو رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد اب وہ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ رکوع میں جھکتے ہی کئی آنسو ایک ساتھ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ہر خواب کے بعد وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور خوف زدہ محسوس کرتی تھی۔ اسے اپنی سالوں سے جمع کی گئی طاقت کھینچ لیے جانے سے خوف آتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ دھڑکن معمول پر آ چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس خواب کا اثر اب سارا دن اس کے ساتھ رہے گا۔ فجر ڈلی تو کچے صحن والے گھر میں ٹھاٹھ کی آوازیں بھی بدستور محسوس ہونے لگیں۔ پچھلے دنوں سے وجدان کے امتحانات چل رہے تھے تو اسی لیے اسے نازنین سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ زیادہ تر یا تو اپنے کمرے میں ہوتا یا پھر پڑھ رہا ہوتا۔ نازنین پولیس کو اپنا بیانیہ بھی دے آئی تھی اور درسگاہ میں معمول کی کارکردگی بھی رواں ہو گئی تھی۔ اس نے ناشتہ بنا کر تختے پر لگایا اور پھر آگے بڑھ کر صوفیہ اور وجدان کو بلانے لگی۔ آج وجدان کا آخری پیپر تھا۔ وہ اسے آخری پیپر کے لیے خود چھوڑنے جانا چاہتی تھی۔ روہیلہ کے بڑے بیٹے کی شادی ہے۔ صوفیہ نے چائے نازنین کے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا تو اس کا ہاتھ ذرا سست پڑا۔
وہ آنکھیں اٹھائے انہیں وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کل فون آیا تھا اس کا میرے پاس، کہہ رہی تھی جلدی ہی دعوت دینے آئے گی ہمارے گھر۔ کیا تمہیں حرم نے نہیں بتایا کہ دل کی شادی ہے اسی مہینے میں؟ وہ اس کے لا علم ہونے پر ہلکا سا حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میری حرم سے بات نہیں ہوئی۔ پچھلے ہفتے سے اس کی حرم سے واقعی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم چلیں گے نا شادی میں پھوپھو؟ وجدان کی پر امید سی آواز ابھری تو وہ اس کے پوچھنے پر مسکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ دونوں چلے جانا۔ وہ اپنی چائے اٹھائے لبوں سے لگا گئی تھی۔ اس کے مقابل براجمان افراد نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب، تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرا موڈ نہیں ہے، صوفیہ اس کے رام سے کہنے پر اب کے ٹھٹکی تھی۔ کیا تمہاری حرم سے لڑائی ہو گئی ہے؟ اور یہ ایسا سوال تھا کہ وہ اس بوجھل صبح میں بھی ہنس پڑی تھی۔ میری اس سے لڑائی کیوں ہوگی امی؟ میں بچوں سے نہیں لڑتی، میرا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، بس اسی لیے نہیں جا رہی۔ آپ تو کہانی ہی بنا لیتی ہیں۔ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اگر جو حرم اسے خود کو بچہ کہتے سن لیتا تو فوراً سے اٹھ کھڑا ہوتا، شاید اس سے ناراض ہو جاتا یا پھر لڑ ہی پڑتا۔ بچہ، او گاڈ، وہ اسے بچہ سمجھتی تھی۔ بچہ تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے آپ ان کی دادی ہیں۔ وجدان کہتے ہی ہنس پڑا تھا۔ نازنین نے اسے تادیبی نگاہوں سے گھورا۔ بڑی ہوں اس سے میں۔ خیر، اب اتنی بھی بڑی نہیں ہیں آپ۔ وجدان کو اس سے سخت اختلاف تھا۔ یہ تم لڑکوں کو واحد بڑا بننے کا کیا شوق ہوتا ہے؟ ہمیشہ تم لوگوں کو ٹف گائے بننے کی کیا پڑی رہتی ہے بھلا؟ وہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ وجدان حسب عادت نازنین کے انداز پر ناک بویں چڑھا رہا تھا۔ ہم لڑکیوں کی طرح نازک و نادان بنتے ہوئے بہت زہر لگیں گے پھوپھو، ہمیں ٹف گائے ہی رہنے دیں۔ اس کے جواب پر نازنین نے اسے تیوری چڑھا کر دیکھا تھا۔ وہ اس کی تیوری پر بامشکل مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ کس نے کہا کہ لڑکیاں نازک و نادان ہوتی ہیں؟ کیا لڑکیاں ٹف گائے ہوتی ہیں پھر؟ جی بالکل، وہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا ہر مسئلہ طریقے سے سنبھالنا جانتی ہیں تو لڑکیاں بھی ٹف ہو سکتی ہیں۔ مت بھولو کہ میں نے یونی میں 50 لوگوں کے درمیان ایک HOD کو 3 تھپڑ مارے ہیں۔ ابرو اچکا کر ایک ادا سے کہا تو وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ڈرامائی انداز میں اس کے سامنے جھک کر اس کے لیے تالیاں پیٹنے لگا۔ وہ ہنس رہی تھی اور وجدان اسے ہنسا رہا تھا۔ انکل کے جبڑے میں اب تک درد ہوتا ہوگا پھوپھو؟ اس کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کہا تو وہ پھر سے ہنس دی۔ وجدان کا انداز واللہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے جو کیا سو کیا، زاویان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا جبڑا ہلانے میں۔ اب کہ وجدان ہنس دیا تھا۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گاڑی اس کے کالج کے باہر روک رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ٹانگا اور جو ہی گاڑی سے اترنے لگا تو نازنین اسے لمحے بھر کو روک لیا۔ وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا، پھر کچھ پل یوں ہی رہی۔ وجدان سن ہی رہا۔ پھوپھو اسے بلا وجہ کبھی خود سے قریب نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ اس کے چہرے پر پریشانی سے کچھ ڈانسنے لگا۔ نازنین کی ناک سرخ تھی اور آنکھیں ہلکی سی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ واقعتاً پریشان ہو گیا تھا۔ پھوپھو، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ نازنین آنکھیں رگڑتی ہوئی ہنس دی تھی، پھر اس کے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے پرے ہٹایا۔ وہ اس بھری دنیا میں اس کا واحد سرمایہ تھا۔ میں نے تمہاری کامیابی کے لیے ہمیشہ بہت دعائیں مانگی ہیں، لیکن تمہاری حفاظت کے لیے جتنی مناجات میں نے کی ہیں وہ شاید میری ہر دعا پر باری ہوں گی، کیونکہ وجی تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، جلد ہی میڈیکل میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا تو تم ایک نئی زندگی کی جانب گامزن ہو جاؤ گے۔ میں خوش ہوں کہ تم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو۔ تم اپنی پھوپھو کی طرح اپنے ماضی میں قید نہیں ہو۔ خواب کا اثر اب تک اس کے ساتھ تھا۔ وجدان اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور پھر ہولے سے مسکرایا۔ آپ کا ماضی میرے ماضی سے کہیں زیادہ تلخ تھا پھوپھو۔ میں آپ جیسا نہیں ہوں کیونکہ آپ فائٹر ہیں۔ میں شاید آپ سے بہت پیچھے ہوں۔ مجھے زندگی کو آپ کی طرح جینے کے لیے ابھی بہت محنت کرنی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی، پھر چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنے سمجھدار ہو کہ کبھی کبھی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے خود سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے خوفزدہ ہوتے ہیں پھوپھو۔
زندگی کے کسی ایک پہر میں ہمیں زندگی کی اصلیت کچھ اس طرح نظر آتی ہے کہ ہم اپنے رد عمل سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنے ہی غیر یقین مخلوق ہے، کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے اس کا ادراک اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ ہم مانسٹر بننے سے خود کو کیسے روک سکتے ہیں بھلا؟ زندگی ہم سے اتنے سخت مطالبات کرتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھتی وہ نارمل سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا بیگ کندھے پر درستگی سے ڈالا۔ ہم مانسٹر بنتے نہیں ہیں پپو، ہم مانسٹر ہوتے ہیں۔ بس ہمارے شیاطین سوئے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تلخیاں انہیں جگا دیتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مانسٹر بن رہے ہیں، لیکن در حقیقت مانسٹرز تو ہمارے وجود کا حصہ برسوں سے رہے ہیں۔ اس نے اس کی جانب گردن پھیری تو نازنین نے بھی اسے دیکھا۔ خیال رکھیں اپنا، ٹف لیڈی، مسکرا کر کہتا وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نازنین اس کے انداز پر مسکراتی ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ بھی اپنی گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ اب اس کا رخ یونیورسٹی کی جانب تھا۔ یونی پہنچ کر اس نے گاڑی ایک جانب پارک کی اور پھر اپنا پرس کندھے پر درست کرتی آگے بڑھ آئی۔ بادامی رنگ کے نفیس سے کاٹن کے جوڑے میں ملبوس وہ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ راہداری عبور کرتی جا رہی تھی۔ بالوں کو حسب عادت ہاف باندھے ایک لچکتی لٹ سے بے نیاز سانس سے گزرتے کئی طلباء کے سلام کا جواب سر کے ہم سے دیتی وہ پچھلی والی مضبوط نازنین دکھائی دیتی تھی۔ کئی طلباء اور کولیگز نے اس سے رک رک کر حال احوال دریافت کیا تھا۔ وہ سب کے مختصر جوابات دیتی لائبریری کو جاتی راہداری کی جانب بڑھ آئی۔ حسب توقع الہام آج لائبریری میں ہی موجود تھی۔ یقیناً اسے کولیگ سے حملے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور وہ اس کے سر پر کھڑی کسی تفتیشی افسر کی مانند واقعے کی تفصیل طلب کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتی اپنی کرسی کھینچ بیٹھی۔ 2 ہفتوں کے بعد لائبریری اب کچھ پہلے کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسے کیسے حملہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اب اپنی ورک پلیس پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں تو منگنی کرتے ہی شادی کر لوں گی۔ مجھے نہیں کرنی ایسی خطرناک جگہ پر جاب۔ الہام بھی اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچ بیٹھی تھی۔ تم شادی ہی کر لو، منگنی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اسے مفید مشورے سے نوازا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا انداز نازنین کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اب کمپیوٹر اپ ڈیٹ کرتی اس کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ تمہاری ہمت ہے جو تم اس لائبریری میں دوبارہ کام کرنے آئی ہو۔ میں ہوتی تو کبھی اس درس گاہ کی دوبارہ شکل نہیں دیکھتی۔ تمہیں زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی تھی نا؟ آخر میں پریشانی سے پوچھا تو نازنین اپنے ماتھے پر دائیں جانب انگشت شہادت رکھی۔ اس کا زخم منمل ہو چکا تھا لیکن ہلکا سا نشان اب بھی باقی تھا۔ بس یہ زخم آیا تھا، تمہیں اس سے زیادہ بھی لگ سکتی تھی۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔ الہام نے آگے بڑھ کر اسے زور سے گلے لگایا تو نازنین کا سانس ایک پل کو شدت سے رک ہی گیا۔ پھر اس نے اسے زبردستی خود سے دور ہٹایا۔ لگ سکتی تھی نا؟ لگی تو نہیں، دیکھو بالکل پرفیکٹ ہوں میں، ادائے بے نیازی سے کہا، ایسے جیسے وہ تو کبھی اس واقعے کے رونما ہونے پر روئی ہی نہیں تھی۔ اف، اسے اپنے رونے پر اب تک شرمندگی تھی۔ پھر بھی تمہارے محفوظ ہونے پر میں بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ۔ وہ آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ چکی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لیا۔ الہام، مجھے کام کرنے دو اب۔ اس نے اس کے ہاتھ پھر سے ہٹائے تو وہ برا مانے بغیر دانت نکالنے لگی۔ ایسے ری ایکٹ نہ کرو جیسے تمہیں فرق نہیں پڑا۔ واقعات پر جتنا بڑا رد عمل دے سکتی ہو دیا کرو، اس سے ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے، پھر وہ ڈرامہ لوگوں کو بہت دنوں تک یاد رہتا ہے۔ یہ کیا تم جتنا سا میں ٹھیک ہوں کہہ کر بات ختم کر دیتی ہو؟ میں ہوتی تو یونیورسٹی والوں کو نانی یاد دلا دیتی۔ میرے پاس ڈرامہ کریٹ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الہام نے اس کے انداز پر اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اس کی جانب جھکی۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر کوئی سرگوشی مچل رہی تھی۔ نازنین نے مشکوک نگاہیں اس کی جانب پھیری تھی۔ ان 2 ہینڈسم اسٹوڈنٹس کا کیا ہوا ویسے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہوئے فوراً اس کی تصدیق کی۔
खैर है, हैंडसम तो दोनों हैं ना। इल्हाम को इनसे और कोई सरोकार था ही नहीं। नाज़नीन ने बहुत बेजार निगाह डाली थी इस पर। तुम वाकई मंगनी की जगह शादी कर लो, अब मेहरबानी करो। बेवकूफ़, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। अगर दोनों में से कोई एक, और उसकी चलती ज़बान नाज़नीन की सख्त निगाह पर ठहर सी गई थी। मेरा मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो इसमें क्या कबाहत है। जल्दी से बात संभाली। नाज़नीन चेहरा फेर कर फिर से काम की जाने मुतवज्जो हो चुकी थी। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। बस फजूल किताबें पढ़ने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास। इन गंजे राइटर्स को पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग ख़राब कर रखा है तुमने। इल्हाम उसकी तंबी उबरी इल्हाम उसकी तंबी उबरी, लेकिन वो उसे हरगिज़ भी नहीं सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों में से ज़्यादा वजीह कौन है, दाएं जानिब वाला या फिर बाएं जानिब वाला। इसने इन्हें कुर्सियों पर बैठने की तरतीब से याद रखा हुआ था, क्योंकि इनके नाम तो इसे पता ही नहीं थे। दोनों ठीक हैं बस। उसकी बात ख़त्म करने के अंदाज पर इल्हाम ने इसे आंखें खोल कर देखा था, ऐसे जैसे इसे नाज़नीन के रिमार्क्स पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने प्यारे लड़कों को वो बस ठीक है कह रही थी। खुदा का खौफ करो लड़की, इसी का खौफ कर रही हूँ मैं। अब मेरा सर न खाओ और मुझे काम करने दो। लेकिन दाएं जाने वाला ज़्यादा वजीह था। वहाँ से उठते उठते भी वो कहने से बाज नहीं आई थी। नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर उसकी पुश्त को देखा और फिर अपने काम की जानिब मुतवज्जो हो गई। फिर उसकी निगाह बेसाख्ता ही इन कुर्सियों पर फिसली जहाँ वो दोनों कभी बैठे उसकी दी गई किताबें पढ़ रहे थे। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, और लेकिन अगले ही पल वो चौंकी। फ़ौरन सर झटक कर काम की जानिब मुतवज्जो हुई, क्योंकि इसे इसी समय याद आया था कि दाएं जानिब हरम बराजमान था। ओके जी, ये थी आज की एपिसोड। होती है अगली एपिसोड में मुलाकात। रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।